یہ اسلام کی خاتون؟ اسلام کی خاتون وہ ہے جو ویڈیو کال پہ غیر محرم سے بات کر رہی ہے؟ وہ اسلامی عورت ہے جو 2-2 گھنٹے غیر محرم لڑکے سے ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے؟ میری بیٹی میری بہن. ایک لڑکا ایسے کر کے ٹک 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 چلا رہا تھا, وہ انسٹاگرام اسٹوری بار بار اوپر کرتا تھا, بار بار اوپر کرتا تھا. کرتے کرتے اچانک بہن کا ویڈیو آ گیا. جتنا گندا ویڈیو دیکھ رہا تھا اس سے گندا بہن کا تھا. ایک دم چونک کے اپنی امی کے پاس گیا. میری بہن کیا انسٹاگرام چلاتی ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا, میں تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں. اندر گئی تو دیکھا بہن بیٹھی تھی. کہا یہ تیرا ویڈیو ہے؟ بولی ہاں میرا ویڈیو ہے. کہا تو کیوں چلاتی ہے؟ کہا تو جیسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے میں ویسے چھپ چھپ کے چلاتی ہوں. تو کیا سمجھتا ہے تیری گھر میں بہن نہیں ہے؟ دیکھ میری بہن اپنا اپنا اپنا, یہ کیا میری بہن ہے, میری بیٹیاں ہیں, یہ کیا اپنی زندگیوں کو برباد کر رہی ہیں, بے پردہ ہوتے. سنیں اللہ کے رسول کی بیٹی کی بات. میرے نبی پاک نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ, کیا تم نے چاند دیکھا؟ صبح کو کل کو عید ہے اور چاند نظر آ گیا ہے, لوگوں نے چاند دیکھا ہے, کیا تمہاری بیٹی فاطمہ نے چاند دیکھا؟ کہا ابا میں نے چاند نہیں دیکھا. کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا میں نے چاند نہیں دیکھا, سب نے دیکھا, تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا سب نے دیکھا, اسی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا. جس چاند پر غیر محرم کی نظریں پڑی ہے اس چاند کو فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے. میرا امام بریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس نے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اپنی بہنوں سے یہی کہہ کہ قبر نزدیک ہے. اپنے بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے بعد ایک لمبی فہرست ہے اور میں بڑا پابند ہوں. دل لگا آپ لوگ لگ رہے ہیں؟ ادھر دیکھنا, میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث اگر پہلے بھی سنی ہو تو سن لینا, مگر دیکھو اس کو ہو سکے نا تو سونے سے پہلے سنا کرنا, اور اس کو نا اپنے موبائلوں میں آڈیو ریکارڈ بھی کر سکتے ہو. یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے ملنے. آواز دی میری بٹیا ذرا دروازہ کھول میری فاطمہ. ابا اکیلے آئے ہیں؟ نہیں, عمران آئے ہیں. انہیں نہ لائیں ابا. کیوں؟ فاطمہ انہیں نہ, ابا انہیں نہ لائیں. کیوں نہ لائیں؟ ابا انہیں نہ لائیں. وہ میری بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ او میرے ابا نہ لائیں. عمران کہتے ہیں جو ساتھ میں تھے نا, وہ کہتے ہیں میں نے حضور نے پوچھا کیوں میری بیٹی, تو اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. حضور اندر گئے, چادر بھجوائی, کہا میری بیٹی پورا چہرہ پیلا ہو رہا ہے, کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ اللہ کا شکر ہے میرے ابا. نہ میری بیٹی, یار باپ تو ایسی پوچھ لے تو بیٹی رونے لگتی ہے, کیسا پیار ہوتا ہے. اور حضور اور سیدہ فاطمہ, بتانا میری بیٹی, اللہ کا شکر ہے میرے ابا, بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا, اللہ کا شکر. جب حضور نے کئی بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ گئی. ابا میرے بیٹے دونوں بھوکے ہیں, میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے, میں نے آپ کی بیٹی نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا. حضور نے یہ نہیں کہا میں علی سے کہوں گا. علی نے کیوں نہیں لائے, بلکہ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری بیٹی دنیا آل محمد اور محمد کے لائق نہیں ہے. میری بیٹی اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کے آج 2 پتھر بندے ہوئے ہیں, میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. بلال حبشی کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کے ساتھ زندگی گزاری, میرے نبی 19 دن کے فاقے کرتے تھے, مگر جب پیٹ پہ پتھر بنتا تھا تو کیا دعا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے, کاش تم یہ اپنی زندگی میں رکھ لو, میرے مرنے کے بعد اس کو یاد کرو. ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. یہ امت جس کے پاس 10 منٹ نہیں اپنے نبی پر درود پڑھنے کے لیے, یہ امت جس نے نبی کے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا, یہ امت جس کے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے مگر اگر وقت نہیں تو نماز کے لیے نہیں. میرے دوست, موت تیری بھی آئے گی, میری بھی آئے گی, موت سب کی آئے گی. میری بہنوں, میری بیٹیوں, یہ جسم ہمیشہ جوان نہیں رہیں گے, یہ بوڑھے ہو جائیں گے. میرے بھائی, یہ طاقتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی. 40 سال کے بعد طاقت کم ہونے لگتی ہے, ہاتھ پیر کمزور ہونے لگتے ہیں, یعنی پھر بال سفید ہوئے,
پھر دانت گننے لگے. پھر کیا ہوا؟ پھر بس موت کا فرشتہ آ گیا. پھر کیا ہوا؟ آئے میرا رب سے نہ ایسے نہیں کرنا ہے, اپنے رب سے توبہ کرنی ہے. ایک آخری روایت, بات ختم, بڑے دھیان سے سنیں. ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں, حدیث شریف میں آیا ہے, بڑی خوبصورت. ایک رات میں ایک آدمی کو اپنے پاس زنا کرتی ہے اس کے ساتھ. اتنی حسینہ ہے کہ پورا علاقہ کا نواب اس کے یہاں تک. کوئی بات نہیں, آپ ذرا 2 منٹ کی بات رہ گئی, ایسے سننے دو, ایسے سننے دو, ایسے سننے دو. ایک منٹ بھائی, ہلنا جلنا نہیں, میری بات آخری بات ہے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا, بس سننے دھیان سے بیٹھے. آخری بات, بڑی حسینہ حسن کی ملکہ, ہر رات نیا آدمی آتا ہے اس کے پاس, وہ پیسہ بہت لیتی ہے. اس نے محل بنا لیا, محل میں دن میں بیٹھتی تھی دلہن بن کے تاکہ گاہک طے کرے. دن میں جو اسے دیکھتا تھا طے کرتا تھا, مہنگی فیس لیتی تھی بہت, اور یہی اس کا بڑا سا محل بنا لیا. پیسے کمائے بہت اس نے حرام کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن ایک اللہ کا نیک بندہ گزر کے جا رہا تھا, اس کی ایک نظر پڑی. امام ربانی مجدد بسانی فرماتے ہیں کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. کہاں سے ہوتی ہے بولو؟ آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اور زنا بہت بڑی چیز ہے. اس کے دل میں خیال آیا اس لڑکی سے ملوں, بہت کوشش کی, اس کا ریٹ معلوم کیا. 1 مہینے لگاتار سجدوں میں کہا اے اللہ بچا لے, اے اللہ بچا لے, مگر دل سے نکلی نہیں وہ لڑکی. 1 مہینے کے بعد پہنچ گیا پیسہ لے کے, کہ میں اپنا گھر بیچ کے لایا ہوں, تیرے پیسہ لے, یہ پیسے لے, بتا کون سے دن آنا ہے, فلاں دن آ جانا. یہ گیا, وہ اپنا بڑا اچھا سروس دیتی تھی اپنے گاہک کو, بہترین کمرہ سجایا, عطر لگایا, اپنے آپ دلہن بن کے انتظار کی. یہ گیا, جوان یہ حسینہ وہ, یہ اپنے وقت کا جوان آگے بڑھا. اس کے جذبات اس لڑکی کے قریب ہو گئے. اس نے اس کے ہاتھ لگانا شروع کیا. جیسی ہاتھ لگایا ہے ویسی ہاتھ کانپنے لگا, پورے جسم پہ پسینہ, گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا. کیا ہوا؟ میری طبیعت بگڑ رہی ہے, جا رہا ہوں. طبیعت تو یہاں ٹھیک ہو جاتی ہے, کیا بات کیا ہے صحیح بتا, ورنہ تجھے جانے نہیں دوں گی. صحیح بات بتا کیا ہے؟ لگا صحیح پوچھنا چاہتی ہے. کہاں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, جب میں تیرے جسم کو نوچنے والا ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھنے والا ہے. اس سے ہی ڈر رہا ہوں, بس اس سے ہی ڈر رہا ہوں. ملا روم کہتے ہیں ایک آدمی چوڑیاں بنانے کا کام کرتا تھا, اولاد نہیں تھی, لڑکا لے کے پال لیا, 20 سال کا لڑکا ہو گیا. ایک دن گھر آیا, بیوی نے دروازہ کھولنے سے منع کر دیا. کہ کیوں دروازہ نہیں کھولتی؟ کہ پہلے بتا گناہ کون سے کر کے آیا؟ کہ ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا آج چوڑی پہناتے وقت. کہ اندر آ جا. یہی پوچھنے والی تھی, میں نے جسے ماں بن کے پالا ہے نا, بیٹا میرا, اس نے آج میرا گندے طریقے سے ہاتھ پکڑا. میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے جو آج اس کی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈال گیا. وہ مولا روم کہتے ہیں, وہ رو کے بولا مالک میں توبہ کرتا ہوں, اب کسی پہ نظر بری نہیں ڈال, میری بیٹی میری بہن کو بچا لو. وہ رویا 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 رویا, وہ چلا گیا. وہ عورت رونے لگی, کہنے لگی مالک, وہ تو چلا گیا. اس فاحشہ عورت کے دل میں توبہ کا بیج بو گیا. کہنے لگا مالک ایک دن آیا تھا, ہاتھ تک نہیں لگایا, اتنا رویا ہے, میں تو اتنی گنہگار ہوں. روئی تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں وہاں, چلی جا, وہ تجھے بتا دیں گے توبہ کا طریقہ. جب پہنچی تو کسی نے کہا موسیٰ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے. اب بیچ مجمع میں اس عورت کا نام لے دیا تو موسیٰ نے کہا بھاگ یہاں سے, اسے بھی بھگا دے. وہ کوئی میری طرح بے وقوف تھا, بیچ مجمع میں اس نے کہہ دیا. اب وہ جو چلی گئی, مگر جب گئی دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا, یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی, زماں بھی, میں ہمارے مالک میں کہاں بھاگوں گی؟ یہ زمین سب تیری ہے, یہ آسمان سب تیرا ہے, میں تیری گنہگار ہوں, مجھے معاف کر دے. اگر میرے جیسی کوئی گنہگار نہیں ہے تو تیرے جیسا معاف کرنے والا بھی تو نہیں ہے. ایسی روئی کہ دروازے پہ دستک ہو گئی, نہیں کھولا دروازہ. پھر کسی نے جھڑایا, نہیں کھولا. پھر کسی نے دھکا مارا, بولی کہیں توڑ نہ دے کوئی, گاہک ہے, نہیں کھولا. مگر پھر جب زور سے دھکا مارا, دروازہ کھولا. سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہا آپ کیوں آئے؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. موسیٰ بولے مجھے کیا خبر تھی, جب تو روئی ہے نا تو میرے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے اے موسیٰ میری بندی سے کہہ دینا کہ وہ رونا بند کر دے, اس کے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے, اس کے اللہ نے اسے کتنا رحیم ہے, پوری زندگی جرم کیے. موسیٰ کہتے ہیں اتنا رولے انسان, اللہ فرماتا ہے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں.
تو سب کے سامنے رویا مگر رب کے سامنے نہیں رویا. وہ عورت اسی آدمی کو ڈھونڈتی بھی گئی, وہ ملا, اس کے 2 مہینے میں تو اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے مر گیا. یہ تو میرے پاس آ گئی, اس نے میرے زندگی حرام کی تھی, وہ تو ڈر کے مر گیا. مگر اس کی شادی چھوٹے بھائی سے کروائی اسی آدمی کے, تو 7 بچے ہوئے. اللہ نے 7 کو ولی بنایا. یہ 7 ولیوں کی ماں بنی. کتنے ولیوں کی ماں بنی؟ وہ کریم ہے. وہ کہتا ہے تو نے کتنے گناہ کیے, توبہ کر لے ایک بار بس, رب کو رب. ہاتھ اٹھا کے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ حضور کے نام پہ کون کون گردن کٹا دے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, نیچے ہاتھ کرنا. یہ جس دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں نا, اس کی حقیقت یہ جائیں گے دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کے آ جائیں گے, قبر میں حضور ہی تشریف لائیں گے. بولو کوئی ہمارے کام تو نہیں آئے گا, تو کسی کے لیے نہیں جیئیں گے. تو جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ گردن کٹا دو گے, نیچے ہاتھ کھلا. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں. جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں وہ اس مجمع میں کھڑے ہو جائیں. جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ اپنے نبی کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھو, انہیں شرم آئے گی. آپ نیچے دیکھو, میری طرف دیکھو, انہیں نہ دیکھو. دیکھنا ہے تو اپنے چہرے دیکھو, ادھر دیکھو, مسکراؤ مت, میری محنت خراب چلی جائے گی. اٹھ جاؤ. ہے کوئی عاشق رسول محفل رسول میں جو نبی کے نام پہ سنت رکھائے؟ ہر نبی کی داڑھی, ہر ولی کی داڑھی, داڑھی کٹانا مڈانا ایک برابر ہے. داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے. کوئی اور عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے اس محفل رسول میں. ہے کوئی سنت رسول کا رکھانے والا؟ ادھر ادھر آس پاس شرماؤ مت, یہ تمہارے ساتھ دفن نہیں ہوں گے. دنیا چھوٹی سی ہے, اس سے یاری کر لو جو مدینے کا تاجدار ہے. دنیا سے کیا یاری کرتے ہو؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ یہ کافی لڑکے کھڑے ہیں مگر کوئی اور عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ ہاتھ اوپر کر لو, ہاتھ اوپر کر لو. جو داڑھی رکھائے وہ ہاتھ اوپر کر لیں, کھڑے ہوئے اگر کھڑے میں ہیں تو. دیکھو مسکراؤ مت, آپ نے صرف مسکرانا سیکھا ہے, رونا سیکھو. مومن کی پہچان ہے کوئی اور عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ نوجوان جو آج تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیے نبی کے لیے, کیونکہ تاجی شریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. ہے کوئی اور عاشق رسول جس کی چھوٹی داڑھی ہو اور پوری کر لے اس محفل رسول میں؟ کوئی دیوانہ ہو اور تو کھڑا ہو جائے. اصل میں میرا ہی دل اچھا نہیں ہوا ہے, ابھی سخت ہے, ورنہ اور بھی کھڑے ہو گئے ہوتے. میرے کمے, میرے گناہوں کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ہو رہے. دعا کرو میں ہی ٹھیک ہو جاؤں, ورنہ آپ میں سے تو کوئی تو کھڑا, اس میں سے کوئی تو کھڑا ہوتا, کسی کے دل میں تو آتا. سبحان اللہ, جلسے میں لگایا. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ آپ. کوئی ہے عاشق رسول کھڑا ہو جائے جو اس محفل رسول میں؟ آپ کھڑے ہو جاؤ بھائی. جو کھڑے ہوئے تھے وہ سارے کھڑے ہو جائیں داڑھی کے لیے, وہ سارے کھڑے ہو جائیں. نہیں کھڑے رہے, وہیں کھڑے رہے, وقت تو نہیں ہے, جلسہ بگڑ جائے گا. کوئی اور عاشق رسول ہے ادھر سے؟ دیکھو بھائی ہمارا کام تو کہنا ہے, توفیق دینا تو اللہ کا کام. کوئی ہے عاشق رسول بھائی؟ جلدی سے کھڑا ہو جائے, دیر نہ کرے. ہے کوئی؟ چلو داڑھی والے ہاتھ میرے ساتھ کو, انشاءاللہ داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ, کبھی نہ مڑائیں گے نہ کٹائیں گے. بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. بہن کو ٹوکیں گے بیٹی کو, بس مسلک کے حالات پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اور ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر مقبول جناب یہ محمد علی فیضی صاحب قبلہ وائدی آئے ہیں, یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ بیٹھے رہیں آرام سے, میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. پڑھ لیجیے لا الہ